دوستو، یہ کہانی ہے اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ کی، جنگ احد کی۔ وہ وقت تھا جب مکہ کے قریش بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بدر کی جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ابو جہل، عتبہ اور امیہ جیسے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ اب ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ بدلہ نہیں لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 200 گھوڑے، 700 زیرہ سپاہی اور بہت سارے ہتھیار تھے، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں جو ڈھول بجا کر مردوں کو لڑنے پر اکسا رہی تھی۔ ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، وہی جس نے اپنے باپ اور بھائی کو بدر کی جنگ میں کھویا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ ہوا۔ کچھ بولے یا رسول اللہ شہر کے اندر سے لڑائی کریں، کچھ نوجوان بولے نہیں ہم باہر نکل کر میدان میں لڑیں گے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ جنگ باہر ہی لڑی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی۔ قریب 1000 مسلمان نکلے، لیکن راستے میں ایک منافق عبد بن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اب بچے صرف 700 مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے پاس پہنچے اور فوج کو وہاں جمایا۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا اور سخت حکم دیا، اگر تم دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ تیر اندازوں کے سردار تھے عبد بن زبیر۔ صبح کا وقت تھا، جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر ایسے لڑے کہ دشمن کی پنتیاں ٹوٹ گئیں۔ قریش پیچھے ہٹنے لگے، ان کا حال برا ہو گیا۔ مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر، لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو بولے اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت یعنی سامان اٹھانے لگے۔ بس وہی غلطی بہت بھاری پڑی۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس خالی جگہ سے گھوڑے لے کر پیچھے سے حملہ کیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے، فوج میں افراتفری مچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ مبارک خون سے بہنے لگا۔ کئی صحابی شہید ہوئے۔ کسی نے آواز لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر بہت سے مسلمان ٹوٹ گئے، کچھ بیٹھ گئے، کچھ بھاگے، کچھ رونے لگے۔ لیکن اسی وقت انس بن نضر اٹھے اور بولے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب جیئیں کس کے لیے، چلو اسی راہ پر جان دے دو۔ وہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن ہند کے غلام وحشی نے پیچھے سے بھالا مارا اور اسی طرح اسلام کے شیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ہند نے غصے میں ان کا جگر منہ میں لیا مگر نکل نہ سکی، پورا میدان غم میں ڈوب گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ دشمن آگے بڑھ رہا ہے، آپ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں مسلمانوں کو جمع کیا۔ دھیرے دھیرے سب سنبھلے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنے شہید ساتھیوں کو دفن کیا۔ پھر آپ نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس دن 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ نے اس جنگ کے بارے میں قرآن میں بھی فرمایا اگر تم صبر کرو اور اللہ کی بات مانو، کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔